نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں سورہ قلم کی آیت نمبر 17 سے 33 کے اندر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنۃ اذ اقسموا لا یصرمنھا مصبحین۔ یہ سورہ قلم مکی صورت ہے اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شدید ترین دشمنوں کے ساتھ یعنی کفار کے ساتھ بغیر اسلحے کے ایک جنگ فرما رہے تھے۔ یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پیغام پہنچانے کا حکم تھا، کسی بھی جارحیت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کی ہدایت اس وقت تک موصول نہیں ہوئی تھی۔ تو بہت مشکل دور تھا اور تکلیفیں جو کفار کی طرف سے آ رہی تھیں وہ بے انتہا تھیں۔ انہی میں ایک شخص تھا جس کا ذکر جو ہے یہ سورہ قلم میں، اگرچہ اس کا نام تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا، لیکن ایک بہت ہی بدبخت شخص تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ قلم کی شروع کی آیتوں میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مُّهِينٍ۔ یہ ایسا شخص تھا جو قسمیں کھانے والا اور بے وقت شخص تھا، تانے دینے والا تھا، چگلیاں کرنے والا تھا، بھلائی سے لوگ روکنے والا، زیادتی کرنے والا اور بد عمل بد مزاج آدمی تھا۔ ذالک زنیم اور نچلے نسب والا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ فرماتے ہیں، اور جو تفاسیر کے اندر نام آتا ہے وہ یہ جو ذکر ہے، یہ جو بدبختی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں یہ ولید بن مغیرہ کی ہے۔ یہ شخص کون تھا؟ یہ ایک شخص تھا مکہ مکرمہ کے اندر جو بہت ہی مال و دولت والا تھا، بہت اس کے پاس جائیداد تھی، بہت اس کی انکم تھی، آمدنی تھی، اور بہت ساری اس کی اولاد تھی۔ یعنی ہر طرح سے یہ شخص جو ہے یہ مالدار تھا، اس وقت کا یہ خوش بخت سمجھا جانے والا شخص تھا۔ تو یہ شخص جو تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ اس کے پاس مال و دولت اور اسباب تھے، اولاد تھی اور ظاہری عزت تھی وہاں جہاں یہ سارے قافلے جمع ہوا کرتے تھے یعنی مکہ مکرمہ میں، تو یہ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر جو قافلے آیا کرتے ان میں اللہ کے نبی کی جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ توڑ موڑ کر بیان کیا کرتا کہ یہ ایک شخص جو ہمارے اندر ایک نیا مذہب لے کے آیا ہے اور ہمارے خداؤں سے جو ہے وہ بغض رکھتا ہے، ہمارے جو پتھر کے معبود ہیں ان سے عبادت کرنے سے ان کی منع کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کفار کو سمجھانے کے لیے یہ مثال بیان کی کہ تم سے پہلے بھی ایک لوگ گزر چکے ہیں، تم سے پہلے بھی کچھ لوگ ایسے گزر چکے ہیں جنہوں نے اپنے مال و دولت پر بڑا اعتبار اور انحصار کر کے رکھا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات میں ہی ان کا یہ جو بھرم تھا اس کو توڑ ڈالا۔ یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کی مثالیں جو ہیں، کیونکہ قرآن زندہ کتاب ہے، قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں تو پھر اس کا یہ جو ذکر ہے قرآن کریم یہ ہمیشہ سے ہے اور اس کی سچائی ہمیشہ تک رہے گی، اور اس کے اندر جو واقعات ہیں، جو نصائح ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف جو پیغام بھیجا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اس کے جو واقعات ہیں ان سے جو نصیحت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، اس وقت کے کفار کے لیے نہیں تھی، یہ آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ واقعہ کیا بیان ہوتا ہے اس کو مختصر ہم بیان کر لیتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح آتا ہے کہ ایک قوم تھی، اس میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو بہت مالدار تھا،
اور یہ جہاں رہا کرتا تھا وہ علاقہ جو ہے وہ یمن کا علاقہ آتا ہے، کہ یمن کے شہر صنعاء کے پاس یہ شخص رہا کرتا تھا، اور صنعاء کے پاس ایک بستی ہے جس کا نام زروان ہے۔ وہاں پر اس شخص کے بہت سارے باغات اور کھیتیاں تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو عطا کی گئی تھیں۔ اس شخص نے ایک معمول اپنا بنا کر رکھا ہوا تھا کہ جتنی بھی آمدنی ہوا کرتی تھی اس میں سے ایک حصہ غریب مسکین فقراء کو دیا کرتا تھا، اور جب تک وہ زندہ رہا اس کا یہ معمول رہا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولاد دی تھی۔ جب اولاد کے پاس اس کی جائیداد اور کھیتیوں کا، باغات کا اختیار آیا تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کون تھے؟ وہ باغوں والے لوگ، اصحاب الجنہ۔ وہ اصحاب الجنہ یعنی باغ والے وہ لوگ تھے جو اس شخص کی اولاد تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا والد جو تھا یہ کیسا بے وقوف شخص تھا کہ اپنی آمدنی کا اتنا سارا حصہ بانٹ دیا کرتا تھا، ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ ہم اپنی جتنی بھی کھیتی ہوا کرے گی اس کو کاٹ کر محفوظ کریں گے، اور اس میں غریب مسکین فقراء جو بھی ہیں ان کا حصہ نہیں دیں گے۔ تو ایک رات انہوں نے یہی ارادہ کیا کہ کل ہمیں کھیتی کاٹنا ہے تو ہم وہاں پر جلدی پہنچیں گے تاکہ کوئی غریب مسکین وہاں پر نہ ہو، اور ان کے آنے سے پہلے ہی ہم جو ہے اپنا مال سمیٹ لیں اور اس کو محفوظ کر لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ رات ہی رات میں ان کی کھیتیوں کے اوپر، ان کے باغات کے اوپر ایک ایسی بلا نازل کی جو ان کے سارے باغ کو جو ہے وہ اجاڑ گئی۔ اور یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں اپنی کتاب آسان ترجمہ قرآن کے اندر کہ وہاں پر آپ تشریف لے گئے تھے اور آپ نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے جہاں پر یہ باغ تھے ان لوگوں کے، کہ ہرے بھرے سبز دیش کے درمیان ایک بستی ایسی تھی، ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر صرف کالے پتھر تھے اور وہاں پر کچھ بھی اگنے کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ تو یہ وہ جگہ تھی جہاں ان لوگوں کے باغات تھے۔ تو ان لوگوں نے غریب مسکین اور فقراء کا حصہ مارنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات کے اندر ان کے باغات کو اجاڑ دیا۔ صبح جب یہ اپنے باغوں پر پہنچے تو قرآن کے اندر یوں آتا ہے کہ جب یہ اندھیرے ہی اندھیرے میں وہاں پر پہنچ گئے تو وہاں پر جب انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے کہا شاید ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمارے باغات تو بڑے ہرے بھرے تھے، ہمارے باغات ایسے اجڑے ہوئے تو نہیں تھے۔ لیکن جب انہوں نے آس پاس کی نشانیاں دیکھیں تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنا راستہ نہیں بھولے، بلکہ قرآن فرماتا ہے بل نحن محرومون، وہ کہنے لگے نہیں بلکہ ہم سب لٹ گئے ہیں، محروم ہو گئے ہیں، ہمارا جو نفع ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ اب جب نفع چھن گیا تو رونے لگے اور غور کرنے لگے۔ تو ان میں سے وہ جو بھائی تھے آپس میں یا رشتہ دار تھے، ان میں سے ایک شخص نے کہا قالوا سبحان ربنا انا قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اور جب کھیتی کاٹنے کا معاملہ آئے تو پہلے صبح انشاءاللہ کہا کرو کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کر لیں گے، اور جو غریب مسکینوں کا حصہ ہے اس کو استثناء کرنے سے دور رہو، یعنی اس کو روکنے سے دور رہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تسبیح سے محروم ہونے اور غریبوں اور مسکینوں کے حصے کو جو ہم نے روکا اس کی سزا دی ہے۔ اب جناب جب یہ بات سامنے آئی تو سب جو ہے اس وقت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والے ہو جائیں گے، آئندہ ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ ہمیں
اس پر شرمندگی ہو، لیکن وہ جو باغ تھا ان کا وہ اجڑ چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، اور وہ باغ آج تک اس علاقے میں ہے اور وہ اجڑا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر مثالیں بیان ہوتی ہیں کہ لوگوں سمجھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں کھلی فضائیں، کھلی آمدنیاں اور یہ جو دولت اور جائیداد دی ہوئی ہے، اور یہ مال اور اولاد جس پر تم ناز کرتے ہو، تو اتنا ناز اس پر نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف ہو جاؤ۔ یہ سب جو تمہیں مال و دولت کی نعمت دی ہوئی ہے، اس کو کام میں لاؤ اللہ کے دین کے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے دین کے کام میں نہیں لاؤ گے تو پھر یہ سب اسی طرح اجڑ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں ہی اجڑ جائے۔ تو اس رمضان کے اندر بھی غور کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوب تسبیح بیان کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے صدقات کریں، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنی نکالیں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں ان سے ہم مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک اور عبادت گزار بندوں میں سے بنائے، اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔